اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ بہت عجیب و غریب ہے یہ خاندان، جی میں بات کر رہا ہوں شریف خاندان کی۔ میں تو حیران ہوں ان کے طرز حکمرانی پر، میں بلکہ پریشان ہوں ان کے طرز حکمرانی پر۔ یہ ہمیشہ کی طرح نہ ان کا کچھ جلا وطنیاں بگاڑ سکی ہیں، نہ یہ مفروری ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے، نہ اشتہاری پن ان کا کچھ بگاڑ سکا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ عیاش ہو کے آتے ہیں، جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ پہلے سے زیادہ عیاش ہو کے آتے ہیں۔ تو ان کی اس روش کی وجہ سے مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جو ان کے فالورز ہیں یا ان کو جو لیڈر سمجھتے ہیں، وہ شاید کہ وہ انسانوں میں ان کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ واقعی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پٹواری ہیں، یا ان کی جو ابھی موسٹ کامن جو ٹرم انہوں نے خود سے ایجاد کی ہے کہ بھکاری ہیں۔ یقینی طور پہ وہ بھکاری ہیں، اور ان کی واقعی کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ وہ اس کو جو مل جائے، اسے جو لیڈر مل جائے، جو اس کے لیے یہ پسند کر لیں، بس ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ آج میری جو ڈسکشن ہے وہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم، صرف وہ وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ 16 پارٹیوں کی کابینہ، یعنی کہ جو ان کا ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، وہ سارے کا سارا وہ عمرے پہ جا رہا ہے۔ اور وہ عمرہ کیسے ہوگا؟ وہ عمرہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہونا ہے۔ صرف یہ ایک بات چلی ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کو موسٹ امیجیٹ نوٹیفیکیشن پلس ای میل، کہ فوری طور پہ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہم کو غالباً 100 سے 125 لوگ جا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری لمبی ایک تو تعداد ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی یعنی کہ اس ٹائم ضروری سمجھتا ہوں یہ بتانا کہ عمران خان کے دور میں اتنے بڑے قافلے کو لے کر 4 سال میں نہیں گیا، لیکن جس کو ابھی جس حکومت کو، جس امپورٹڈ حکومت کو، جس سامراج کی بنائی ہوئی حکومت کو ابھی صرف 2 ویک نہیں گزرے، پورے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو 2 ویک نہیں گزرے اس حکومت کو بنے ہوئے، لیکن ان کی وہ عیاشیاں ایک غریب ملک پہ، یعنی کہ جو برڈن والی عیاشیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ انہیں کس چیز کا احساس ہے؟ انہوں نے صرف یہ بھی ایک سورس سے اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ٹکٹس لے رہے ہیں، صرف ٹکٹس، یعنی کہ کمرشل ایئر لائن کی یا کسی بھی ایئر لائن کی، کہ وہاں پہنچیں گے، اس کے بعد جتنا بھی پروٹوکول ہے وہ سارے کا سارا گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کرنا ہے، یعنی کہ وہ آپ اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے پے ہونا ہے۔ اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ وہاں جو عام عمرہ ہوتا ہے وہ تو کراتے ہیں، وہ ہوتا ہے 2 لاکھ روپے میں، لیکن یہاں عمرہ جس طریقے کا عمرہ یہ کرائیں گے پروٹوکول کے ساتھ، وہ عمرہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک تو ان لوگوں کی اپنی فیملیز جا رہی ہیں، شہباز کی فیملی جا رہی ہے، شہباز شریف کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کے پورے اہل و عیال جا رہے ہیں، ان کے سسرال جا رہے ہیں، ساتھ میں یہ جو بھانمتی کا کنبہ، یہ جو 16 یعنی کہ اتحادی ہیں ان کے، وہ سارے بھی جا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا۔ اور اس کے لیے 777 بوئنگ طیارے کو یعنی کہ PIA کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو تیار کریں۔ اب وہ جو PIA کا بوئنگ طیارہ، جس کو بعد میں مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ فیک لیٹر ہے، واقعی ان کی طرف سے ہوا تھا، لیکن میڈیا پہ جب ان کی سرزنش ہوئی، کیونکہ اب وہ دور تو ختم ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب تو ایک لیڈر نے شعور دے دیا ہے، اب تو ہر بندہ معیشت کی بات کرتا ہے، ہر بندہ حکومت کو چلانے کی بات کرتا ہے، اب ہر بندے کو، ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہماری معیشت کس سمت جا رہی ہے۔ تو جب ان کی سرزنش ہوئی بڑی اچھی ٹکا کے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کی تردید کی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس طیارے کو انگیج نہ کریں، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلا میرا لفظ بھی یہی تھا کہ میں حیران ہوں اور میں پریشان ہوں ان کی طرز حکمرانی پہ، کہ سٹل اتنا ٹائم گزرنے کے بعد، جب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز نہیں چھپتی۔ تو اسی طریقے سے یہ پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ہمیں غلام قوم سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ خیر، اب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا کہ 16 ایسے لوگ جا رہے ہیں جو ڈیفرنٹ اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اتحادوں میں سے جو لوگ ہیں، ان کے سینئرز لوگ یا ان کی طرف سے جو لوگ دیے گئے ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ یہ کیوں لے کے جا رہا ہے یہ بندہ، جبکہ عمران خان کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے مفاد کے لیے جوڑی ہوئی ہے۔
جیسے ہی کسی کا مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اگر یہ کسی کو اگنور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ پہلے بھی شہباز شریف رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے 174 ارکین اسمبلی کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد جب یہ صبح اٹھتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اب ڈیلیور کیسے کریں گے اس طریقے سے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات بتانی ہے کہ وہ شخص جا رہا ہے فضل الرحمان۔ میں ان کے نام کے ساتھ کچھ نہ ان کے نام کو بگاڑوں گا، نہ ان کے نام کے ساتھ کوئی عزت والا لفظ لگاؤں گا۔ فضل الرحمان صاحب بھی جا رہے ہیں اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں۔ نہ وہ ایم پی ہیں، نہ وہ ایم این اے ہیں، نہ ہی وہ کسی یونین کونسل کے کونسلر ہیں، تو سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال وزیر اعظم کے اختیار میں ہے، اس کا ثوابدید پہ وہ جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو کابینہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی کسی بھی کابینہ کا، کسی شہر کی، کسی گاؤں کی، کسی تحصیل، کسی یونین کونسل کی بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لمبی فہرست ہے جس میں لوگ جا رہے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ جو وزیر خارجہ ہیں ہنا ربانی کھر ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ زین بگٹی ہے، اگر میں بات کروں گا وہ 16 اتحاد کی تو اختر مینگل صاحب ہیں، ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خالد مگسی صاحب، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم سے، امیر حیدر ہوتی اے این پی سے، اسلم بھوتانی یہ ایم این اے ہیں، محسن داوڑ، علی نواز شاہ، محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے سابقہ بلوچستان کے، شاہ اویس نورانی یہ پی ڈی ایم میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو ان سب کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ اس کو میں بتاتا ہوں کہ ان سب کو کیوں لے کے جا رہا ہے کہ ان کو حکومت بڑی پیاری ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر وہاں سے جائیں عمرہ کے لیے اور پیچھے جناب صاحب کی امپورٹڈ حکومت گری ہوئی ہو، تو اس چکر میں یہ اپنے تمام لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے تمام اتحادیوں کو، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ مشکل تو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے گنتے ہیں، اپنے بندے پورے کرتے ہیں اور پھر فوراً اٹھنے کے بعد بھی سیم اسی طریقے سے سینیریو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جا رہے ہیں جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب جا رہے ہیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے عمران خان کے دور میں، لیکن ان کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کو اس لیے لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے وہاں سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یا شہزادوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ عربی اچھی بول لیتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ان کی جگہ کوئی اور ایسا عالم نہ آ جائے جس کی یہ تمام کیپیبلٹیز ہوں، تب تک تو وہ ہر حکومت کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور وہ ایزیلی ہو بھی سکتے ہیں۔ ان میں یہ گر ہیں کہ وہ کسی بھی حکومت میں بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئر سے صرف 2 لوگ جا رہے ہیں جن کا کام ہے، ویسے جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس ٹائم تک کی وہ 87 لوگوں کی تھی، اس میں صرف جو منسٹری آف فارن افیئرس کے لوگ ہیں وہ 2 ہیں، باقی سارے بھانمتی کا کنبہ ہے۔ پرسنل سٹاف کے 4 بندے ہیں، سیکیورٹی کے کچھ لوگ ہیں۔ ہاں، اس کے بعد لسٹ آنی تھی صحافیوں کی بھی، لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے، کیونکہ جتنا یہ بھونچال مچ چکا ہے نا ان کی اس لسٹ کے آنے کے بعد، تو انہوں نے پہلے ہی سوچ سمجھ رکھا تھا کہ اس لسٹ کو ابھی ہڈن رکھا جائے صحافیوں کو، لیکن یہ یقینی طور پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جو ان کے بیانیے کو دن رات ان کے جھوٹے بیانیے کو چلا رہے ہیں، تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے ان میڈیا مالکان کو، ان میڈیا ہاؤسز کو، ان اینکرز کو، ان صحافیوں کو۔ یہ لوگ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ لیکن اب کیونکہ بھونچال مچ جانے کے بعد، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو پی آئی اے کا طیارہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا، وہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اگر آپ میڈیا سے ٹچ ہیں تو آپ اس چیز کا یعنی کہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے آئی وٹنس بن سکتے ہیں کہ کتنی قیامت ان پہ ڈھائی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے، اور یہ اس قوم نے ڈھائی ہوئی ہے جو ٹیکس دیتے ہیں، جو آپ کی طرح کے اور ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا خیر، اب یہ ہوگا کہ یہ کسی بھی طریقے سے کمرشل فلائٹ سے آپ ٹکٹ پکڑیں اور وہاں پہنچیں، اور اس کے بعد آپ کو پروٹوکول دیں گے۔ وہ پروٹوکول میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے کا عمرہ عام ایک شخص کر سکتا ہے، ایک عام انسان کر سکتا ہے اپنی حلال کی کمائی سے یا اپنے پیسوں سے، وہ 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تک جا سکتا ہے، لیکن جس طریقے کا عمرہ یہ کرائیں گے یہ 15-20 لاکھ سے بھی تجاوز کرے گا۔ ان کا پروٹوکول پھر وہ شاہانہ پروٹوکول ہوگا، یہ پھر عام غریب ملکوں کی طرح کے سفر نہیں کرتے، پھر یہ سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں جیسے یعنی کہ سب سے بڑا ملک اور سب سے زیادہ یعنی کہ پیسے والا ملک پاکستان ہے، یہ اس طریقے سے ان کی شاہانہ لائف ہے۔ باقی یہ تو ابھی میں نے آپ کو صرف گنوایا باہر کے لوگ، جو فیملی کے لوگ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی لسٹ بتاتا ہوں کہ ان کی فیملی ممبرز کی۔ حمزہ شہباز صاحب جا رہے ہیں،
وہ صرف ایم پی ہیں، ان کی اہلیہ جا رہی ہیں، ان کی بیٹی جا رہی ہیں، ان کی ملازمہ جا رہی ہیں، کیپٹن صفدر جا رہے ہیں، مریم صفدر جا رہی ہیں، یوسف عباس ان کے ایک بھائی ہیں شہباز شریف وغیرہ کے، ان کی اہلیہ جا رہی ہیں، ان کے بیٹے جا رہے ہیں یوسف عباس صاحب کے۔ دوحہ سے جدہ بھی یعنی کہ اسٹیٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ دوحہ کی ایمبیسی بھی تیار رہے اور جدہ کی ایمبیسی بھی تیار رہے کہ انہوں نے لوگوں کو پروٹوکول دینا ہے۔ اسی طریقے سے سلمان شہباز جا رہے ہیں، ان کی اہلیہ جا رہی ہیں، ان کے بچے جا رہے ہیں۔ لندن سے حسین نواز آ رہے ہیں، ان کی اہلیہ آ رہی ہیں۔ علی عمران ہیں جدہ سے، وہ شہباز شریف کے داماد ہیں۔ علی عمران، ان کی اہلیہ اور یہ شہباز شریف کی بیٹی ہیں، ان کے بھی بچے آ رہے ہیں۔ ایک داماد ہیں شہباز کے علی یوسف عزیز، وہ ان کے 3 بچے، یہ اسلام آباد سے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے ان کی ایک اور صاحبزادی ہیں جو دوحہ میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ پلس ان کے بچے اور کچھ رشتہ دار۔ تو میڈیا ٹیم ہوگی، وہ پی ٹی وی کی ٹیم ہوتی ہے نارملی، وہ بھی کچھ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ عدیل عباسی جو ان کے ڈرائیور ہیں وہ جا رہے ہیں، مراد خان ہیں، احد چیمہ ہیں، ان کی اہلیہ جا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ایک غریب ملک کے لوگ جو کہتے تھے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو وہ اب کس طریقے سے فوج ظفر موج کر کے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو بے شمار کر کے، یعنی کہ اس کی سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر ہیں کہ آپ وہاں سے کہتے ہیں کہ خزانے میں کچھ بچا نہیں ہے، اگر خزانے میں کچھ ہوتا تو ہم اپنی خواہشات پوری کر سکتے۔ تو اگر یہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو ہو کیا رہا ہے؟ آپ مزہ تو تب تھا کہ آپ 2 لاکھ روپے والا دھکے کھا کے عمرہ کرتے۔ بہرحال ابھی آپ کر تو حکومت کے پیسوں سے، یعنی کہ عام عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ کر رہے ہیں عمرہ، لیکن ہماری یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کا یہ عمرہ قبول فرمائے۔ لیکن مزہ تب آتا کہ آپ یہ تمام لوگوں کو، یہ جو لمبی لسٹ میں نے شیئر کی ہے، اپنے پیسوں سے عمرہ کراتے ہیں۔ آپ نے پیسوں سے عمرہ تو شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی 1-2 بار سے ہٹ کے کیا ہو، لیکن بہرحال اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمارے ملک کی جان چھڑوائے آپ سے۔ آپ کی جو امپورٹڈ حکومت بنی ہے، جو سامراج کی سازش اور مداخلت کی وجہ سے بنی ہے، اللہ اس سامراج کو نیست و نابود کرے، اور جو آپ کی حکومت ہے اس کو جلد سے جلد گھر بھیجے تاکہ عام انتخابات ہوں، اور جو بھی اس کے بعد حکومت بنتی ہے، خواہ وہ آپ بھی ہوں، جو لگتا بالکل بھی نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، بہرحال جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو تہہ دل سے یہ جو عام عوام ہے، یہ جو پاکستانی عوام ہے، یہ جو غیور پاکستانی ہیں، اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کو قبول بھی کریں گے اچھے طریقے سے۔ بہت امپورٹنٹ خبر ایک آخر پہ میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا ہے۔ ایک چیز سنیے گا، یہ چور اچکوں کو پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے، جو اشتہاری ہو گیا ہے اس پاکستان کا، اور کرپشن میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن میں جو اشتہاری تھا، ان لوگوں کو بھی پاسپورٹ جاری کر دیا ہے اس حکومت نے۔ اگر یہاں عمران خان کی حکومت ہوتی یا اس کے علاوہ کوئی اور حکومت ہوتی، یہ PMLN کی نہ ہوتی، تو یقینی طور پہ، خصوصی طور پہ عمران خان کی حکومت میں، تو یقینی طور پہ ان کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو جاری نہیں ہونا تھا، بلکہ ان کا مزید استحصال ہوتا اور ان کو کوئی بھی سورس لگا کے ان کو واپس بلایا جاتا۔ لیکن کیونکہ اب حکومت ہی چوروں کو آ گئی ہے، تو خود جس نے ECL سے اپنا نام خود ہی نکالا ہے، اپنے آپ کو ہی اپلیکیشن دی ہے، اور اس طریقے سے تو 150 سے زیادہ لوگوں کے یہ نام نکال چکے ہیں۔ اور یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک NRO2 لے رہے ہیں، یہ حکومت میں نہیں آئے، یہ حکومت میں آ کے صرف NRO لینے آئے ہیں۔ انہوں نے سب کیسز ختم کر دینے ہیں، سب کچھ انہوں نے ملیا میٹ کر دینا ہے، پاکستان کا جو بچا کچھ ہے اس کو بھی فارغ کر دینا ہے، اور جو پیسے عمران خان صاحب بچا کے گئے تھے ان سے یہ اپنی عیاشیوں پہ لگائیں گے، جیسے کہ اپنے ڈرائیور، ملازمہ، یہ سب لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اور بس ایسا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 3.5-4 سالوں میں کم از کم آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے ویلاگ دیکھنے کا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، خدا حافظ۔